سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ اسے پست کریں کے بارے میں روایت کی۔ انہوں نے کہا یہ آیت اس وقت اتری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پوشیدہ عبادت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جماعت کراتے تو قرات بلند آواز سے کرتے تھے۔ مشرک جب یہ قرات سنتے تو قرآن کو، اس کے نازل کرنے والے کو اور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی اپنی نماز میں آواز کو اس قدر بلند نہ کریں کہ آپ کی قرات مشرکوں کو سنائی دے، اور نہ اس کی آواز کو پست کریں اپنے ساتھیوں سے۔ انہیں قرآن سنائیں اور آواز اتنی زیادہ اونچی نہ کریں اور ان دونوں کے درمیان کی راہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلند اور آہستہ کے درمیان میں رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1001۔ یحییٰ بن زکریا نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان نہ اپنی نماز میں قرات بلند کریں اور نہ آہستہ کے بارے میں روایت کی کہ انہوں نے یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یہ آیت دعا کے بارے میں اتری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1002۔ حماد بن زید، ابو اسامہ، وکیع اور ابو معاویہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ہشام سے اسی سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1003۔ جریر بن عبد الحمید نے موسیٰ بن ابی عائشہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلدی حاصل کر لیں۔ اس کے بارے میں روایت بیان کی، کہا جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ ایسا کرنا آپ پر گراں گزرتا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سیکھ لیں، بے شک اس کو آپ کے دل میں سمیٹ رکھنا اور آپ کی زبان سے اس کی قرات ہمارا ذمہ ہے، یعنی ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے سینے مبارک میں جمع کریں، اور اس کی قرات بھی ہمارے ذمہ ہے تاکہ آپ قرات کریں۔ پھر جب ہم اسے پڑھیں یعنی فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں۔ فرمایا یعنی ہم اس کو نازل کریں تو آپ اس کو غور سے سنیں۔ اس کا واضح کر دینا بھی یقیناً ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر غور سے سنتے، اور جب وہ چلے جاتے تو اللہ کے وعدے کے مطابق آپ اس کی قرات فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1004۔ جریر بن عبد الحمید کے بجائے ابو عوانہ نے موسیٰ بن ابی عائشہ سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے فرمان آپ اس وحی کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اسے جلدی سیکھ لیں کے بارے میں روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کی وجہ سے بہت مشقت برداشت کرتے، آپ ساتھ ساتھ اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں، تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، اور سعید بن جبیر نے اپنے شاگرد سے کہا میں اپنے ہونٹوں کو اسی طرح ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما انہیں ہلاتے تھے۔ پھر اپنے ہونٹ ہلائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری آپ اس وحی کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سیکھ لیں، بے شک ہمارا ذمہ ہے اس کو آپ کے دل میں سمیٹ کر رکھنا اور آپ کی زبان سے اس کی قرات، کہا آپ کے سینے میں اسے جمع کرنا، پھر یہ کہ آپ اسے پڑھیں۔ پھر جب ہم پڑھیں یعنی فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یعنی اس کو غور سے سنیں اور خاموش رہیں، پھر ہمارے ذمے ہے کہ آپ اس کی قرات کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کے بعد اور جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اسے آپ اسی طرح پڑھتے جس طرح انہوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1005۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو قرآن سنایا نہ ان کو دیکھا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر عکاظ کے بازار کی طرف جانے کے ارادے سے چلے۔ ان دنوں آسمانی خبر اور شیطانوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی، یعنی شیطان آسمانی خبریں نہ سن سکتے تھے اور ان پر انگارے پھینکے جانے لگے تھے، تو شیاطین خبریں حاصل کیے بغیر اپنے قوم کے پاس واپس آئے۔ اس پر انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں یعنی واپس آنے والوں نے کہا ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا اور ہم پر انگارے پھینکے گئے۔ انہوں نے کہا اس کے سوا یہ کسی اور سبب سے نہیں ہوا کہ کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہے، اس لیے تم زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ ہمارے اور آسمانی خبر کے درمیان حائل ہونے والی چیز کی حقیقت کیا ہے۔ وہ نکل کر زمین کے مشرق اور مغرب میں پہنچے۔ وہ نفری جس نے تہامہ کا رخ کیا تھا گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی طرف جاتے ہوئے کھجوروں والے مقام نخلا میں تھے، اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب جنوں نے قرآن سنا تو اس پر کان لگا دیے اور کہنے لگے یہ ہے جو ہمارے عبد الاعلی نے داؤد سے اور انہوں نے عامر بن شراحیل سے روایت کی۔ کہا میں نے علقمہ سے پوچھا کیا جنوں سے ملاقات کی رات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ کہا علقمہ نے جواب دیا میں نے خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ لوگوں میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے آپ کو گم پایا، ہم نے آپ کو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا، آپ نہ ملے تو ہم نے کہا کہ آپ کو اڑا لیا گیا ہے یا آپ کو بے خبری میں قتل کر دیا گیا ہے۔ کہا ہم نے بدترین رات گزاری جو کسی قوم نے کبھی گزاری ہوگی۔ جب ہم نے صبح کی تو اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو گم پایا تو آپ کی تلاش شروع کر دی لیکن آپ نہ ملے، اس لیے ہم نے وہ بدترین رات گزاری جو کوئی قوم کبھی گزار سکتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنوں کی طرف سے دعوت دینے والا آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قرات کی۔ انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر گئے اور ہمیں ان کے نقوش قدم اور ان کی آنکھ کے نشانات دکھائے۔ جنوں نے آپ سے ذات یعنی خوراک کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی ہے جس کے جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور تمہارے ہاتھ لگ جائے، اس پر لگا ہوا گوشت جتنا زیادہ سے زیادہ ہو، اور ہر نرم قدموں والے اونٹ اور کٹے سموں والے جانور کی لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے فرمایا تم ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں دین میں تمہارے بھائیوں یعنی جنوں اور ان کے جانوروں کا کھانا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1007۔ اسماعیل بن ابراہیم نے داؤد سے اسی سند کے ساتھ وآثارا یرانہم یعنی ان کی آنکھ کے نشانات تک بیان کیا۔ شعبی نے کہا جنوں نے آپ سے خوراک کا سوال کیا اور وہ جزیرے کے جنوں میں سے تھے۔ حدیث کے آخری حصے تک جو شعبی کا قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے الگ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1008۔ عبداللہ بن ادریس نے داؤد سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وآثارا یرانہم تک روایت کیا اور بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1009۔ شعبی کے بجائے ابراہیم نخعی نے علقمہ سے اور انہوں نے عبداللہ سے روایت کی، کہا
میں لیلۃ الجن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1010۔ معن بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود حذلی سے روایت ہے، کہا میں نے اپنے والد سے سنا، کہا میں نے مسروق سے پوچھا جس رات جنوں نے کان لگا کر قرآن سنا، اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی؟ انہوں نے کہا مجھے تمہارے والد یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کو ان جنوں کی اطلاع ایک درخت نے دی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1011۔ حجاج صواف نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ اور ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتے، اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت سنا دیتے۔ ظہر کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری رکعت مختصر کرتے، اور صبح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1012۔ حجاج کی بجائے حمام اور ابان بن یزید نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے، اور کبھی کبھار ہمیں بھی کوئی آیت سنا دیتے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1013۔ یحییٰ بن یحییٰ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہوشیم سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ولید بن مسلم سے، انہوں نے ابو صدیق ناجی سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم ظہر اور عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے، تو ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قیام کا اندازہ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ کی قرات کے بقدر لگایا، اور اس کی آخری 2 رکعتوں کے قیام کا اندازہ اس سے نصف کے بقدر لگایا، اور ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے برابر تھا، اور عصر کی آخری 2 رکعتوں کا قیام اس سے آدھا تھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں الف لام میم تنزیل کا نام ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا 30 آیات کے بقدر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1014۔ ابو عوانہ نے منصور سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیات کے بقدر قرات فرماتے تھے، اور آخری 2 میں 15 آیتوں کے بقدر، یا یہ کہا اس پہلی 2 سے نصف، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 15 آیتوں کے برابر، اور آخری 2 میں اس سے نصف۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1015۔ ہوشیم نے عبد الملک بن عمیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کوفے والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی، اور اس میں ان کی نماز کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا، وہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کوفہ والوں نے ان کی نماز پر جو اعتراض کیا تھا اس کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا یقیناً میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھاتا ہوں، اس میں کمی نہیں کرتا، میں انہیں پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں اور آخری 2 میں تخفیف کرتا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو اسحاق، آپ کے بارے میں گمان بھی یہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1016۔ حشیم کے بجائے جریر نے عبد الملک بن عمیر سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1017۔
شعبہ نے ابو عون سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگوں نے آپ کی ہر چیز حتیٰ کہ نماز کی بھی شکایت کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں پہلی 2 رکعتوں میں قیام کو طول دیتا ہوں اور آخری 2 رکعتوں میں تخفیف کرتا ہوں۔ میں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کے بارے میں یہی گمان ہے یا آپ کے بارے میں میرا گمان یہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1018۔ مسعر نے عبد الملک بن عمیر اور ابو عون سے روایت کی، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، بدوی مجھے نماز سکھائیں گے، یعنی میں نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1019۔ عطیہ بن قیس نے قزعہ سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ظہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی اور کوئی جانے والا بقی جاتا، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر وضو کرتا، پھر مسجد میں آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لمبا کرنے کی وجہ سے ابھی پہلی رکعت میں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1020۔ ربیعہ نے کہا، قزعہ نے مجھے حدیث سنائی، کہا، میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاس استفادے کے لیے کثرت سے لوگ موجود تھے۔ جب یہ لوگ ان سے رخصت ہو کر منتشر ہو گئے تو میں نے عرض کی، میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا جن کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا، میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اس سوال میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے، یعنی کیونکہ تم نماز پڑھانے والے حکمرانوں کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ انہوں نے ان کے سامنے دوبارہ اپنا مسئلہ پیش کیا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ظہر کی نماز کھڑی کی جاتی اور ہم میں سے کوئی بقیع کی طرف جاتا، اپنی ضرورت پوری کرتا، پھر اپنے گھر آ کر وضو کرتا، اس کے بعد واپس مسجد میں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1021۔ حجاج بن محمد نے ابن جریج سے روایت کی، نیز عبد الرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا، ابن جریج نے ہمیں بتایا، کہا، میں نے محمد بن عباد بن جعفر سے سنا، کہہ رہے تھے، مجھے ابو سلمہ بن سفیان، عبداللہ بن عامر بن عاص اور عبداللہ بن مسیب سے عابدی نے حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی۔ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکے میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورہ مومنون کی قرات شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ محمد بن عباد کو شک ہے یا راویوں نے اس کے سامنے بیان کرتے ہوئے اختلاف کیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے۔ عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نماز میں موجود تھے۔ عبد الرزاق کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات قطع کر دی اور رکوع میں چلے گئے، اور ان کی حدیث میں راوی کا نام عبداللہ بن عمر ہے، آگے ابن عاص نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1022۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں واللیل اذا عسعس، یعنی قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1023۔ ابو عوانہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انہوں نے حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے نماز پڑھی اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاف والقرآن المجید پڑھی، حتیٰ کہ آپ نے والنخل باسقات، یعنی
اور کھجور کے بلند و بالا درخت پڑھا تو میں اس آیت کو بار بار ذہن میں دہرانے لگا اور آپ نے جو کہا مجھے اس کے مفہوم کا پتہ نہ چلا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1024۔ ابو عوانہ کی بجائے شریک اور سفیان بن عیینہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انہوں نے حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے فجر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ یعنی اور کھجور کے بلند و بالا درخت پیدا کیے جن کے خوشے تہ بتہ ہیں کی قرات کرتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1025۔ ابو عوانہ شریک اور ابن عیینہ کے بجائے شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انہوں نے اپنے چچا یعنی حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ پڑھا اور بعض اوقات یہی بات سناتے ہوئے کہا سورہ قاف پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1026۔ زاہدہ نے کہا ہمیں سماک بن حرب نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ کی نماز ہلکی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1027۔ زاہدہ کے بجائے زہیر نے سماک سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ ہلکی نماز پڑھاتے تھے اور ان لوگوں کی طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اور سماک نے کہا مجھے انہوں یعنی جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز میں قاف والقرآن اور طوالت میں اس جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1028۔ عبد الرحمن بن مہدی نے کہا ہمیں شعبہ نے سماک سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا یعنی اور رات کی قسم جب چھا جائے پڑھتے، عصر میں بھی ایسی ہی کوئی صورت پڑھتے اور فجر کی نماز میں اس سے لمبی صورت پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1029۔ ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے، انہوں نے سماک سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی اپنے پروردگار کے اونچے نام کی تسبیح کر پڑھتے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی قرات کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1030۔ سلیمان تیمی نے ابو منہال سے اور انہوں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات تک پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1031۔ تیمی کے بجائے خالد حزہ نے ابو منہال سے، انہوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں 60 سے 100 تک آیات پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1032۔ مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا تو کہنے لگی بیٹا تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد کرا دیا کہ بے شک یہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1033۔ امام مالک کے بجائے سفیان بن عیینہ، یونس، معمر
اور صالح نے زہری سے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی، اور صالح کے حدیث میں یہ اضافہ ہے، پھر آپ نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1034۔ مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے، اور انہوں نے اپنے والد یعنی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1035۔ سفیان، یونس اور معمر نے اپنی اپنی سند سے زہری سے اسی سابقہ سند کے ساتھ اس جیسی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1036۔ شعبہ نے عدی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی تو اس کی ایک رکعت میں والتین والزیتون پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1037۔ شعبہ کی بجائے یحییٰ بن سعید نے عدی بن ثابت سے، اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والتین والزیتون کی قرات کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1038۔ شعبہ اور یحییٰ کے بجائے مسعر نے عدی بن ثابت سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون کی قرات کرتے ہوئے سنا، میں نے کسی کو نہیں سنا جس کی آواز آپ سے زیادہ اچھی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1039۔ سفیان نے عمر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آ کر اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کراتے۔ ایک رات انہوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر اپنے قوم کے پاس آئے، ان کی امامت کی، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ ایک شخص الگ ہو گیا یعنی نماز سے، سلام پھیرا، پھر اکیلے نماز پڑھی اور چلا گیا، تو لوگوں نے اس سے کہا اے فلاں کیا تم منافق ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس معاملے سے آگاہ کروں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول، ہم ان اونٹوں والے ہیں جو پانی ڈھوتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، پھر آ کر سورہ بقرہ کے ساتھ نماز شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے معاذ، کیا لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے والے ہو؟ فلاں سورت پڑھا کرو اور فلاں سورت پڑھا کرو۔ سفیان نے کہا میں نے عمرو سے کہا ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں طویل قرات کی۔ ہم میں سے ایک آدمی نکلا اور الگ نماز پڑھ لی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے کہا وہ منافق ہے۔ جب اس آدمی تک یہ بات پہنچی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا کہ معاذ نے کیا کہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے معاذ، کیا تم فتنہ ڈالنے والے بننا چاہتے ہو؟ جب لوگوں کی امامت کراؤ تو والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی اقرأ باسم ربک الذی خلق اور واللیل اذا یغشی پڑھا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1041۔ منصور نے عمر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی
کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم میں آ کر یہی نماز ان کو پڑھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1042۔ منصور کے بجائے ایوب نے عمر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کی مسجد میں آ کر ان کو نماز پڑھاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1043۔ حشیم نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے قیس سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، بے شک میں فلاں آدمی کی وجہ سے صبح کی نماز سے پیچھے رہتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ پند و نصیحت کرتے وقت آپ کبھی اس دن سے زیادہ غضبناک ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم میں سے بعض دوسروں کو نماز سے متنفر کرنے والے ہیں، تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرائے وہ اختصار سے کام لے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1044۔ حشیم، وکیع، عبداللہ بن نمیر اور سفیان نے اسماعیل بن ابی خالد سے اسی سند کے ساتھ حشیم کی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1045۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فرد لوگوں کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان نمازیوں میں بچے، بوڑھے، کمزور اور بیمار بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1046۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہمیں یہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے متعدد احادیث بیان کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بنے تو وہ نماز میں تخفیف کرے، کیونکہ لوگوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو اپنی نماز جتنی چاہے طویل کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1047۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ تخفیف کرے، کیونکہ لوگوں میں کمزور، بیمار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1048۔ ابو سلمہ کے بجائے ابو بکر بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کی مانند، البتہ اس میں سقیم یعنی بیمار کی جگہ کبیر یعنی بوڑھا کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1049۔ موسیٰ بن طلحہ نے کہا، مجھے حضرت عثمان بن ابو عاص ثقفی رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی قوم کی امامت کراؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے دل میں کچھ محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر اپنی ہتھیلی میری دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھی، اس کے بعد فرمایا، رخ پھیرو۔ اس کے بعد آپ نے ہتھیلی میری پشت پر میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، پھر فرمایا، اپنی قوم کو امامت کراؤ، اور جو لوگوں کا امام بنے وہ تخفیف کرے، کیونکہ ان میں بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں بیمار ہوتے ہیں، ان میں کمزور ہوتے ہیں، اور ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1050۔ سعید بن مسیب نے کہا، حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو میرے ذمہ لگائی یہ تھی، جب تم لوگوں کی امامت کراؤ تو انہیں نماز ہلکی پڑھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1051۔ عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تخفیف کرتے اور مکمل ادا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1052۔ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مکمل صورت میں سب سے زیادہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھانے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1053۔ شریک بن عبداللہ ابن نمر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے کبھی کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہلکی اور زیادہ مکمل نماز پڑھانے والا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1054۔ ثابت بنانی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ آئے ہوئے بچے کا رونا سنتے اور آپ نماز میں ہوتے تو ہلکی صورت یا کہا چھوٹی صورت پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1055۔ قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں، میرا ارادہ لمبی نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، پھر بچے کا رونا سنتا ہوں تو بچے پر ماں کے غم کی شدت کی وجہ سے نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1056۔ ہلال بن ابی حمید نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اور انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پڑھی جانے والی نماز کو غور سے دیکھا تو میں نے آپ کے قیام، رکوع کے بعد اعتدال اور آپ کے سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان جلسے یعنی بیٹھنا، اور آپ کے دوسرے سجدے اور اس کے بعد سلام اور رخ پھیرنے کے درمیان وقفے کو تقریباً برابر پایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1057۔ عبید اللہ کے والد معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ ابن اشعث کے زمانے میں ایک شخص یعنی حکم نے اس کا نام لیا، کوفے کے اقتدار پر قابض ہو گیا۔ اس نے ابو عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وہ نماز پڑھاتے تھے، جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ میں یہ دعا پڑھ لیتا، اے اللہ ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے جس سے آسمان و زمین بھر جائیں اور ان کے سوا جو چیز تو چاہے بھر جائے، اے عظمت و ثنا کے سزاوار، جو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک لے اسے کوئی بھی دینے والا نہیں، اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے، یعنی صرف تیری رحمت ہے جو فائدہ دے سکتی ہے۔ حکم نے کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی قیام، آپ کا رکوع اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے، آپ کے سجدے اور دونوں سجدوں کے درمیان والا بیٹھنے کا وقفہ تقریباً برابر تھے۔ شعبہ نے کہا میں نے اس کا ذکر عمر بن مرہ سے کیا تو انہوں نے کہا میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو دیکھا ہے، ان کی نماز اس طرح نہیں ہوتی تھی، وہ ثقہ تھے، ان کی روایت قابل اعتماد ہے چاہے وہ اس پر پوری طرح عمل نہ کر سکتے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1058۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث بیان کی کہ جب مطر بن ناجیہ کوفے پر قابض ہو گیا تو اس نے ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور پوری حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1059۔ خلف بن ہشام نے حماد بن زید سے حدیث بیان کی، انہوں نے ثابت سے اور انہوں نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میں تمہیں ایسی نماز پڑھانے میں کوتاہی نہیں کرتا جیسی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ہمیں پڑھاتے تھے۔ ثابت نے کہا انس رضی اللہ عنہ ایک ایسا کام کیا کرتے تھے جو میں تمہیں کرتے ہوئے نہیں دیکھتا،
جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے ہیں، اور جب وہ سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ٹھہرے رہتے، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا وہ بھول گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1060۔ بعض نے حماد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے کسی کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی نماز نہیں پڑھی جو کامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ارکان کی طوالت قریب قریب تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز بھی قریب قریب ہوتی تھی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ امیر مقرر ہوئے تو انہوں نے نماز فجر میں قرات لمبی کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو کھڑے رہتے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ شاید سر اٹھانا بھول گئے ہیں، پھر سجدہ کرتے اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1061۔ زہیر اور ابو خیثمہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ابو اسحاق سے، اور انہوں نے عبداللہ بن یزید سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت براء رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، اور وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھا لیتے تو میں کسی کو نہ دیکھتا کہ وہ اپنی پوچھ جھکاتا ہو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے، اس کے بعد آپ کے پیچھے والے سجدے میں گرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1062۔ سفیان نے ابو اسحاق سے، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے، اور انہوں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، اور وہ جھوٹ بولنے والے نہ تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک اپنی پوچھ نہ جھکاتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1063۔ محارب بن دثار نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید کو منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے براء رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع میں چلے جاتے تو وہ رکوع کرتے، اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، ہم کھڑے رہتے، یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھتے کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک زمین پر رکھ دیا ہے، پھر ہم آپ کی پیروی کرتے یعنی سجدے میں جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1064۔ زہیر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابان وغیرہ نے حکم سے حدیث سنائی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور انہوں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنی پشت نہ جھکاتا یہاں تک کہ ہم آپ کو دیکھ لیتے کہ آپ سجدے میں جا چکے ہیں۔ زہیر نے کہا سفیان نے ہمیں بتایا کہ کوفے کے راویوں ابان وغیرہ نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے حتی نراہ قد سجدہ یعنی ہم دیکھتے کہ وہ سجدے میں جا چکے کے بجائے حتی نراہ یسجدو یعنی ہم انہیں سجدہ کرتے دیکھتے کہ الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1065۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تو میں نے آپ کو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس یعنی میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، سیدھے چلنے والے، دبک جانے والے یعنی ستاروں کی پڑھتے ہوئے سنا، اور ہم میں سے کوئی آدمی اپنی پوچھ نہیں جھکاتا تھا حتیٰ کہ آپ پوری طرح سجدے میں چلے جاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1066۔ شعبہ نے عبید بن حسن سے، انہوں نے عبداللہ بن اوفا سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رب تیری ہی تعریف ہے آسمان اور زمین تک، اور اس کے علاوہ جہاں تک تو چاہے اس چیز کی وسعت تک،
صحیح مسلم حدیث نمبر 1068۔ محمد بن جعفر نے شعبہ سے، انہوں نے مجزہ بن ظاہر سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے تھے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تیرے لیے ہے حمد آسمان بھر زمین بھر اور ان کے سوا جو چیز تو چاہے اس کی وسعت بھر۔ اے اللہ مجھے پاک کر دے برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1069۔ عبید اللہ کے والد معاذ عنبری اور یزید بن ہارون دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ معاذ کی روایت میں من الوسخ کے بجائے من الدرن اور یزید کی روایت میں من الدنس کے الفاظ ہیں، یعنی تینوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1070۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو فرماتے، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے آسمان بھر زمین بھر اور ان کے سوا جو چیز تو چاہے اس کی وسعت بھر۔ ثنا اور عظمت کے حقدار یہی صحیح ترین بات ہے جو بندہ کہہ سکتا ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ جو کچھ تو عنایت فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1071۔ حشیم بن بشیر نے کہا ہمیں ہشام بن حسان نے قیس بن سعد سے خبر دی، انہوں نے عطا سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے، اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے آسمان اور زمین بھر اور ان دونوں کے درمیان کی وسعت بھر اور ان کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر۔ اے تعریف اور بزرگی کے سزاوار، جو تو عنایت فرمائے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1072۔ حفص نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ہشام بن حسان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ تک روایت کی، اور ان کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر۔ انہوں یعنی حفص نے آگے کا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1073۔ سعید بن منصور، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی کہ مجھے سلیمان بن سحیم نے خبر دی، انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کا پردہ اٹھایا، اس وقت لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب بستہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں، جو مسلمان خود دیکھے گا یا اس کے لیے کسی دوسرے کو دکھایا جائے گا، خبردار رہو۔ بلا شبہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک رکوع کا تعلق ہے اس میں اپنے رب عز و جل کی عظمت و کبریائی بیان کرو، اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے اس میں خوب دعا کرو، یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کر لی جائے۔ امام مسلم کے اساتذہ میں سے ایک استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے مجھے سلیمان نے خبر دی کے بجائے سلیمان سے روایت ہے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1074۔ اسماعیل بن جعفر نے سلیمان سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اس مرض کے عالم میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا سر پٹی سے بندھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ
کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ 3 بار یہ الفاظ کہے، پھر فرمایا نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں، جو کوئی نیک انسان خود دیکھے گا یا اس کے لیے دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اس کے بعد اسماعیل نے سفیان کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1075۔ ابن شہاب زہری نے کہا مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے حدیث سنائی کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1076۔ ولید بن کثیر سے روایت ہے کہ مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے اپنے والد سے بیان کیا۔ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں رکوع یا سجدے میں ہوں قرآن پڑھنے سے روکا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1077۔ زید بن اسلم نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کی قرات کرنے سے منع کیا۔ میں یہ نہیں کہتا تمہیں منع کیا، حضرت علی نے اپنے حوالے سے جو سنا وہی بتایا۔ پچھلی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حکم سب کے لیے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1078۔ داؤد بن قیس نے کہا مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے اپنے والد، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1079۔ نافع، یزید بن ابی حبیب، ضحاک بن عثمان، ابن عجلان، اسامہ بن زید، محمد بن عمر اور محمد بن اسحاق سب نے مختلف سندوں سے ابراہیم بن عبداللہ حنین سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، البتہ ان میں ضحاک اور ابن عجلان نے اضافہ کرتے ہوئے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کی قرات سے روکا، اور ان میں سے کسی نے اپنی روایت میں یعنی ابراہیم کی پچھلی روایتوں حدیث نمبر 1076 اور 1079 میں مذکورہ شاگردوں زہری، زید بن اسلم، ولید بن کثیر اور داؤد بن قیس کی روایت کی طرح سجدے میں قرات کرنے سے روکنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1080۔ عبداللہ بن حنین کے ایک اور شاگرد محمد بن منقدر نے یہی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، لیکن سجدے میں قرات کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1081۔ عبداللہ بن حنین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا مجھے رکوع کی حالت میں قرات سے منع کیا گیا ہے، اس سند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1082۔ زکوان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1083۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کہا کرتے تھے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1084۔ منصور نے ابو زحا یعنی مسلم بن صبیح القرشی سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں بکثرت یہ کلمات کہا کرتے تھے، تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اے میرے اللہ ہمارے رب،
تیری حمد کے ساتھ اے میرے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ یہ کلمات قرآن مجید کی تعویل یعنی حکم کی تعمیل کے طور پر فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1085۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے مسلم بن صبیح سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بکثرت یہ فرماتے تھے، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری ستائش کرتا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کلمے کیا ہیں جو میں دیکھتی ہوں، کیا آپ نے اب کہنے شروع کر دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھ لوں تو یہ کلمے کہوں جب اللہ کی نصرت اور فتح آ پہنچے سورت کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1086۔ مفضل نے اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا جب آپ پر اذا جاء نصر اللہ والفتح اتری اس وقت سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو بھی نماز پڑھی اس میں یہ دعا مانگی یا یہ کہا اے میرے رب میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اے میرے اللہ مجھے بخش دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1087۔ عامر شعبی نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اس کی حمد کے ساتھ میں اللہ سے بخشش کا طلبکار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بکثرت کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جلدی ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بکثرت کہوں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، تو وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں جب اللہ کی نصرت اور فتح پہنچے یعنی فتح مکہ اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق تر جوق داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، بلا شبہ وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1088۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطا سے پوچھا آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جہاں تک دعا سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، تو پاک ہے اے اللہ اپنی حمد کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں تیرے سوا، اس کا تعلق ہے تو مجھے ابن ملائکہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی۔ انہوں نے کہا ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو میں نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں نے تلاش کیا، پھر آپ رکوع یا سجدے میں تھے، کہہ رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ میں نے کہا آپ میں میرے ماں باپ قربان، میں ایک کیفیت میں تھی اور آپ ایک اور ہی کیفیت میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1089۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو ٹٹولنے لگی، میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر پڑا۔ اس وقت آپ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میں تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری ثنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1090۔ سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے اور انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کلمات کہتے تھے نہایت پاک ہے، مقدس ہے، فرشتوں
اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1091۔ ہمیں ابو داود طیالسی نے شعبہ سے حدیث سنائی کہ قتادہ نے کہا میں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے سنا۔ ابو داود نے مزید کہا اور ہشام نے مجھے حدیث سنائی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے مطرف سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1092۔ معدان بن ابی طلحہ یعموری نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے، یا انہوں نے کہا میں نے پوچھا جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو ثوبان رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ معدان نے کہا پھر میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے بھی مجھ سے وہی کہا جو ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1093۔ حضرت ربیعہ بن کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا یا اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے عرض کی بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1094۔ یحییٰ اور ابو ربیع نے حدیث بیان کی۔ یحییٰ نے کہا حماد بن زید نے ہمیں خبر دی اور ابو ربیع نے کہا ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے عمر بن دینار سے، انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ 7 ہڈیوں والے اعضاء پر سجدہ کیا کریں اور آپ کو بالوں اور کپڑوں کو اڑیسنے سے منع کیا گیا۔ یہ یحییٰ کی حدیث ہے۔ اور ابو ربیع نے کہا 7 ہڈیوں والے اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو اڑسنے سے منع کیا گیا۔ 7 اعضاء سے دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی مراد ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1095۔ شعبہ نے عمر بن دینار سے، انہوں نے طاؤس اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں والے اعضاء پر سجدہ کروں اور یہ کہ میں نماز میں نہ کپڑا اڑسوں اور نہ بال۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1096۔ سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن طاؤس سے اور انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں اور بالوں کو اور کپڑوں کو اڑیسنے سے روکا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1097۔ وہیب نے عبداللہ بن طاؤس سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے اپنے والد طاؤس سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں، پیشانی اور ساتھ ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں ٹانگوں یعنی گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے کناروں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے کپڑوں اور بالوں کو نہ اڑیسیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1098۔ ابن جریج نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، بالوں اور کپڑوں کو اکٹھا نہ کروں۔ سجدہ پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کروں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1099۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اطراف یعنی کنارے یا اعضاء، اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم سجدہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1100۔